ورس تو ہم نے جو پچھلی کلاس میں پڑھا تھا اپنا سبق، ہم نے کیا پڑھا تھا؟ نحو الکبیر کا ہم نے سبق پڑھا تھا، پہلا لیسن پڑھا تھا۔ اس کے اندر ہم نے یہ سیکھا تھا کہ نحو کا لفظی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، غرض کیا ہے، موضوع کیا ہے اور اس کے فاؤنڈر کون ہیں۔ تو آج سیم یہی ہم جو ہے وہ صرف میں پڑھنے جا رہے ہیں، اور صرف کی بک ہدایت الصرف اس طرح ہے، اور بھی بہت سی بکس آتی ہیں، آپ PDF سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اس کو نیٹ سے، اور لے بھی سکتے ہیں، خرید بھی سکتے ہیں۔ سو خیر، ہم آج کا اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو پہلا ہمارا جو ہے وہ علم صرف کی تعریف ہے۔ ہم کیا پڑھ رہے تھے کہ علم صرف کیا ہوتا ہے؟ تو ہمارا جو ہے علم صرف کی تعریف یہ ہے کہ صرف وہ علم ہے جس کے ذریعے صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ اب یہ صیغہ کیا ہوتا ہے ہم آپ کو نیچے جا کے بتاتے ہیں، آگے چلتے ہیں کہ یہ بطور فعل استعمال ہو رہا ہے۔ کون؟ صیغہ کہ یہ بطور فعل استعمال ہو رہا ہے، یہ بطور اسم، نیز، واحد، تثنیہ، جمع، مذکر و مؤنث، حاضر و غائب، متکلم، فاعل، مفعول، ظرف اعلیٰ میں سے کس پر دلالت کے لیے مستعمل ہے۔ نیز ایک صیغے سے دوسرے صیغے بنانے کے طریقے اور کلمات میں تبدیلی کے قوانین بھی جانے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو یہ جاننا ہوگا کہ بھائی یہ صیغہ کیا ہوتا ہے۔ جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ بھائی صیغہ کیا ہوتا ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ چل سکتا کہ وہ مفعول ہے، فاعل ہے، فعل ہے۔ تو سب سے پہلے ہم صیغہ پڑھتے ہیں۔ صیغہ کیا بولتے ہیں؟ صیغہ کی تعریف کیا ہے؟ بھائی یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، کلمے کی اس شکل کو کہتے ہیں جو حروف و حرکات و سکنات کی مخصوص ترتیب سے حاصل ہو۔ اگر میں آپ کو اس کا بنا کر دکھاؤں کہ ایک صیغہ کیا ہوتا ہے، تو پھر اس کی تعریف کے مطابق ہم جو صیغہ بنا کر دکھائیں آپ کو، تو وہ اس طرح ہوگا۔ تعریف کیا ہے بھائی؟ کلمے کی اس شکل کو کہتے ہیں جو حروف و حرکات و سکنات کی مخصوص ترکیب سے حاصل ہو۔ یہاں پر ہم نے لکھا یہاں پر انہوں نے کیا بولا تھا؟ کلمے کی اس شکل کو کہتے ہیں، یہ کلمہ ہو گیا، ایک ورڈ ہے کلمہ ہو گیا، جو حروف و حرکات، یہاں پر یہ حروف ہیں، یہ زبر زیر پیش حرکات ہیں، کی مخصوص ترتیب سے حاصل ہو، مطلب مدو۔ تو یہ ایک ورڈ جو ہو گیا وہ ایک پورا ہو گیا صیغہ۔ تو یہاں پر جو احمد ہو اور عامر ہے، تو یہ ایک صیغہ بن گیا ہمارے پاس، مطلب یہ دو ملا کر، کل ملا کر یہ ایک صیغہ اور یہ دوسرا صیغہ۔ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ نیز، یہ جو صیغہ ہے یہ فعل ہو سکتا ہے، فاعل ہو سکتا ہے، مفعول ہو سکتا ہے، جمع، مذکر، حاضر، غائب، فاعل، ظرف اعلیٰ، مطلب کسی پر بھی دلالت کرتا ہے یہ صیغہ۔ تو یہاں پر جو موضوع بتایا جا رہا ہے نا، مطلب صیغہ علم صرف کی تعریف ہماری ہو چکی ہے، اور اب جو علم صرف کے جو موضوع ہے نا، وہ موضوع یہ ہے کہ صیغے کی حیثیت سے کلمہ۔ اب جو ہم اس پہ بات کرتے ہیں نا، پوری صرف ہمیں صیغوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہم یہاں پر بحث ہی صیغوں پہ کرتے ہیں کہ یہ بحث کیا، یہ صیغہ کون سا ہے، یہ فاعل ہے، مفعول ہے، ظرف ہے، جمع، مذکر، مؤنث، حاضر، غائب، مطلب صیغے کی بات کرتے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں غرض کی جانب۔ جیسے ہم نے نحو میں غرض پڑھی تھی، اسی طرح صرف کے اندر بھی غرض ہے۔ تو ہم اس کو کیوں پڑھتے ہیں؟ صیغے کی پہچان کے سلسلے میں ذہن کو غلطی سے محفوظ رکھنا۔ ہم صرف کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ جب قرآن کریم میں یا عبارتوں میں صیغے آئیں تو ہم اس کو پہچان لیں، غلطی نہ کریں، ٹھیک۔ اب علم صرف کی اہمیت کیا ہے؟ تو ہم یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، اہمیت صرف کا اندازہ اکابرین کے اس قول سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، یعنی صرف علوم کی ماں ہے، مطلب یہ سارے علم کی ماں ہے، اور نحو اس کا باپ ہے۔ مطلب پورے درس نظامی میں ہمارے پاس جو میٹر کرتی ہے چیز عبارتوں میں، وہ صرف اور نحو ہے۔ تو مطلب صرف علوم کی ماں اور نحو اس کا باپ ہے۔ اب ہم ادھر آ جاتے ہیں کہ اس کے واضح کون ہے۔ تو اس کے واضح معاذ بن حرہ، اور ایک قول کے مطابق حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مطلب ایک قول کے مطابق تو حضرت معاذ بن حرہ ہیں، اور دوسرے قول کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو یہ سبق آپ نے یاد کرنا ہے اچھے سے، اور اگر آپ کو یہ نہیں ملے تو میں اس کو کیپچر کر کے اپنے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، تو آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا۔ تو آپ کو یہ یاد کرنا ہے اچھے سے، اور جو سمجھ نہیں آئے یا کوئی بات گپلا کر رہی ہو، مطلب کوئی مل رہی ہو بات، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں واٹس ایپ پر یا کمنٹ کر کے۔ اوکے، اللہ حافظ، ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ۔ میں نے آپ کو نوٹ کیوں نہیں پڑھایا؟ نوٹ اس لیے نہیں پڑھایا کہ ہم یہ جو ہے آگے جا کے پڑھیں گے، ابھی ہمارا بحث نہیں ہے۔ ابھی صرف ہماری جو بحث ہے وہ تعریف ہے، موضوع ہے، اور غرض ہے، اور فاؤنڈر ہے، علم صرف کی اہمیت ہے، بس۔ ابھی جو ہم اس کا نوٹ پڑھیں گے تو آپ کو بالکل سمجھ نہیں آئے گا۔